والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وآله وعترته وصحبه الهاديين المهديين والطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والذین حضرات گرامی وہ مسائل جن کا تعلق مسلم پسند آئینی قوانین سے ہے، ان میں سے ایک مسئلہ ہے زہار کا۔ زہار کہتے ہیں زہروں سے مشتق ہے، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اسی سے زہار ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ یا اس کے مقابلے میں کسی جز سے یا کسی ایسی محرم خاتون سے جو اس کے لیے حرام ہے تشبیہ دے اور یہ کہے کہ انت علی کظہر امی، کہ تم میرے لیے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے اس طرح ہو، تو اس جملے کے کہنے سے شریعت کا حکم جو ہے مرتب ہوتا ہے۔ در حقیقت جاہلیت کے دور میں زہار سے طلاق واقع ہو جاتی تھی، تو جاہلی دور میں زہار بھی طلاق کی ایک شکل تھی، لیکن اسلام نے اسے طلاق تو نہیں مانا، البتہ اس کو ناپسند کیا کہ اس طرح کے جملے اپنی بیوی کے لیے استعمال کرنا، اسے ناپسند کرتے ہوئے باقاعدہ اس پہ سزا یعنی کفارہ رکھا تاکہ معاشرے سے اس کا ازالہ ہو اور معاشرے میں اس طرح کی چیز رواج نہ پائے۔ تو اب اگر کسی نے یہ کہا کہ انت علی کظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، تو اس سے زہار ہو جاتا ہے۔ زہار ہونے کے بعد اب حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کفارہ دینے سے پہلے، کفارے کی ادائیگی سے پہلے اس بیوی سے جو ہے قربت کرنا، نزدیکی اختیار کرنا، تنہائی یا جو اس کے ظاہری سبب ہیں بوس و کنار، اس طرح کی ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں۔ اب کفارہ دینے کے بعد ہی اس بیوی سے عام جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس وقت تک ممنوع ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ تو یہ پیش آیا جو 28ویں پارے کے آغاز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کی بات کو جو آپ سے ہو رہی تھی اللہ نے سن لیا، کہیں اللہ چیز سنتے ہیں۔ یہ اہتمام مقصود ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ کس اہتمام سے دیتے ہیں۔ وہ تھی حضرت خولہ اور ان کے شوہر تھے اوس۔ ان دونوں کے ساتھ پیش یہی آیا تھا کہ ان کے شوہر نے، حضرت خولہ کے شوہر اوس نے یہ کہہ دیا تھا انت علی کظہر امی، تو یہ زہار ہو گیا تھا اور جاہلی دور کے لحاظ سے طلاق ہو گئی تھی۔ تو اب حضرت خولہ پریشان
چھاتی سے اور بچوں نے جو ہے دودھ پیا، اب بڑھاپے میں کہاں جاؤں، اس طرح کے جملے ادیبانہ انداز میں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کی زبان اچھی ہوتی ہے تو اس کی زبان کا مظاہرہ چند مواقع پہ وہ ادب چھلکتا ہے۔ انہیں میں سے ایک موقع غصے کا ہوتا ہے۔ ادیب غصے کی حالت میں ہو تو اس کے ادب جو ہے چھلکتا ہے، یا خوشی کی حالت میں ہو۔ بہرحال حضرت خولہ نے ادیبانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، چونکہ اس وقت تک ابھی اسلام کا حکم نہیں آیا تھا زہار کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، فرما رہے تھے کہ بھائی یہ تو طلاق ہوتی ہے، طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ بار بار کہہ رہے کہ اللہ کے رسول ذرا میرے حالت زان پہ تو کام کرائیے، میں کس حال میں ہوں، میں عمر کے ڈھل گئی میری عمر، اب میں کہاں جاؤں، ایسے حالات میں ذرا تو سوچیے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند تھے، آپ کہہ رہے تھے میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے۔ بہرحال حضرت خولہ کا بار بار رسول اللہ سے استفسار ظاہر ہے وہ ادب کے دائرے میں ادیبانہ انداز میں کر رہی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور پھر یہ وحی آ گئی کہ زہار کا حکم کیا، اور بتا دیا گیا کہ اسلام نے زہار کو طلاق نہیں مانا ہے، بلکہ ایک غلط بات ہے، اور اس کا کفارہ ادا کر کے پھر وہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ کفارہ بھی بڑا جو ہے اہم ہے اور سخت ہے۔ پہلے وہ یہ کہ ایک غلام کا آزاد کرنا، غلام کا آزاد کرنا ظاہر ہے اس دور میں غلامی اور غلام کا چلن تھا، اور اسلام کا مزاج ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تم کو آزاد پیدا کیا، تم کون ہوتے ہو جو ہے کسی کو غلام بنانے والے۔ یہ ہر طرح کے لوگوں کو خطاب ہے، ان حکمرانوں کو، ان امیروں کو جو عام لوگوں کو، مزدوروں کو بالکل جو ہے دبا کے رکھتے ہیں، ان پہ چڑھے رہتے ہیں، ان کو بھی خطاب ہے کہ انہیں ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان برابر ہے، برابری کے حقوق کو ادا کرنے چاہیے۔ بہرحال غلامی جاہلیت میں تھی، اسلام نے کوشش کی اس کے خاتمے کے لیے، کسی واسطے بہانے غلام آزاد کرنے کو کہا گیا۔ یہ بھی ایک موقع زہار کا ایسا تھا کہ کہا گیا کہ غلام آزاد کرو، تاکہ معاشرے سے، سماج سے غلامی کا خاتمہ۔ اس لیے غلام آزاد کرنا سب سے پہلا حکم۔ غلام اگر آزاد کرنے پہ قدرت نہ ہو تو دوسرا حکم یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار 60 روزے رکھے جائیں، 2 مہینے لگاتار 60 روزے رکھے جائیں، تب جو ہے پھر اس کے بعد زہار کا حکم ختم ہوگا، میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ روزے پہ قدرت نہ ہو مرض کی وجہ سے یا ذوق کی وجہ سے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو ان تینوں میں سے ایک کے بعد دیگرے اختیار نہیں ہے، پہلے غلام آزاد کیے جائے، پھر 60 روزے رکھے جائیں، 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ حکم آیا زہار کا۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے سلمہ کا۔ سلمہ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ جو ہے زیادہ شوقین تھا، یعنی اپنی بیوی کا زیادہ میں کچھ شوقین تھا اور مجھ سے جلدی برداشت نہیں ہوتا تھا، تو اپنی بیوی کے ساتھ میں رہتا تھا۔ جب رمضان آیا تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ وہ شوق کہیں دن میں نہ پورا کروں، اس واسطے میں نے اپنی بیوی سے زہار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ رمضان بعد زہار کر تاکہ رکا رہوں اور رمضان کے دن میں روزوں کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، وہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، کہتے ہیں کہ ایک دن بیوی کے کسی حصے پہ نظر کر گئی، طبیعت مچل گئی اور برداشت نہیں ہو سکا، میں نے اپنی خواہش پوری کر لی، اب تو روزہ دے، تو اب کیا کریں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آ کے اپنے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ چلو بھائی رسول اللہ سے یہ بات کہہ دیں، آپ اصل حکم بتا دیں، لیکن کوئی ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوا۔ ہمت کر کے خود آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ نے کہا اب تو ایک ہی حل ہے کہ تم یہ غلام آزاد کرو، یعنی جہاد ہو گیا اور جہاد اس سے پہلے تم جو ہے میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہو تو جو ہے یہ غلام آزاد کرو۔ تو وہ بڑے ذہین اور بڑے اچھے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہ اس گردن کے علاوہ، اس جان کے علاوہ میرے پاس کوئی غلام ہی نہیں، یعنی میں مخلوق الحال ہوں، میرے پاس غلام نہیں ہے، میں غلام کہاں سے آزاد کروں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا پھر دوسرا مرحلہ ہے سزا کا کہ 60 روزے رکھو۔ تو برجستہ کرنے لگے اے اللہ کے رسول اسی روزے کی وجہ سے تو یہاں تک میں پہنچا، میں پورے رمضان میں برداشت نہیں کر سکا اور دن میں بیوی سے میں مل لیا، تو اگر اتنی برداشت ہوتی میں 60 روزے رکھ سکتا تو رمضان کا روزہ کیسے خراب ہوگا؟ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا تو 60 مسکینوں کو 60 سا یعنی 60 مسکینوں کو کھانا پلاؤ۔ کہنے لگے ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں، میں کہاں سے دوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فلاں قبیلے میں جاؤ اور وہاں وہ لوگ تمہیں سستے کا مال دیں گے، وہ دے دینا یا تمہیں کھا لینا۔ دوبارہ یہ ان کی خصوصیت تھی، اگر آپ نے فرمایا یہ کہ تمہیں کھا لینا تو یہ ان کی خصوصیت تھی، اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارے کے طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو وہ یہ ہے زہاد۔ تو اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے ماں جیسی ہو، میری ماں کی پیٹھ جیسی ہو، یا یہ کہ میرے ماں کے پیٹ جیسی ہو، اس طرح تشبیہ اگر اس نے دیا تو اس سے زہاد ہو جاتا ہے اور یہ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، یہاں تک کہ ان تینوں میں سے ایک بتدریج کفارہ ادا کرے، یا تو غلام آزاد کرے، اس کا غلام نہیں ہے۔ پھر روزوں کی صورت لگائی کہ 60 روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، اور ظاہر ہے کہ 29-30 کا مہینہ ہوگا تو 2 مہینے کافی ہیں، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 29 لگاتار 2 مہینے ہو جاتے ہیں تو اس کی قسمت، تو یہ 2 مہینے مکمل مانے جائیں گے اگر وہ پہلی تاریخ سے روزے رکھ رہا ہے۔ اور دن کے حساب سے رکھے گا 60 دن، اگر وہ 20 تاریخ سے شروع کر رہا ہے تو 60 دن روزے رکھے گا۔ تو اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 1 سا یعنی جو برابر 3.5 کلو کے برابر تقریباً ہوتا ہے اور کچھ گرام کم۔ تو ایسی صورت میں یہ کفارہ ہے۔ تو اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ اس بات سے روکا ہے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، لغو بات، جھوٹ بات، بیہودہ بات، غلط بات اپنی زبان سے نہ کہے۔ تو یہ جو ہے کفارہ زہاد کے جو الفاظ ہے یہ لغو چیز ہے، بیہودہ بات ہے کہ اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا، کیا بیہودہ بات ہے؟ تو اس بیہودگی کا زبان سے جو لفظ ہوا اس کی گرفت ہوتی ہے، یوں ہی نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ زبان کا سنبھالنا، زبان پہ کنٹرول رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ بار بار قرآن کہتا ہے، حدیث میں آیا ہے، سچ بولو، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، درست بات کہو، بولنے سے پہلے سوچو، بولنے سے پہلے تولو۔ تو اس بات سے جو منہ سے بات نکل جاتی ہے وہ اپنی نہیں رہ جاتی، وہ پرائے کی ہو جاتی ہے۔ اس بات سے زبان پہ کنٹرول ضروری ہے۔ تو شریعت نے اس طرح کی لغو بات، بیہودہ بات کو رکاوٹ لگائی اس پہ کہ اگر کسی نے جاہلیت کے دور کے جو
زہار کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اپنی بیوی سے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو کیا اس سے ملتے جلتے جڑ گئے، تو یہ کہنا جو ہے یہ غلط ہے، اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اس وقت ہمیں بولنے سے پہلے توڑنا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، زبان پہ گرفت ہونی چاہیے، اور زبان پہ گرفت عقل سے ہوتی ہے، فکر سے ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سچی بات کہو، پکی بات کہو، اس وقت ہمیشہ سچ بولو۔ تو زہار یہ خلاف واقعہ بات، یہ غلط جملہ ہے، اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ زہار کا لفظ اور زہار کی حقیقت مسلم پر اللہ کے مسائل میں سے آئینی اور خاندانی جو مسائل ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔